حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور بدگمانی کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے کہ بدگمانی انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچاتی ہے، بدگمانی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، یا صرف اگر ہم گمان کی بات بھی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب، اس حوالے سے بھی بات بہت ضروری ہے کہ بدگمانی تو چلیں یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، لیکن جو گمان ہے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ان بعض الظن اسم کہہ کر خود گمان کی دو قسمیں بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بعض گمان کوئی حرج نہیں ہے، ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن بعض گمان برے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کا ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں چند چیزوں کے ذریعے سے۔ خود قرآن کریم کی انہی آیات میں جن کو پڑھا گیا، جن کا آپ نے ترجمہ بھی بیان کیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ دوری اختیار کرو گمان سے، یعنی دوسرے کے بارے میں پرسیپشن بنانے سے، سوچتے رہنے سے، یار وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجھے ایسا نظر آیا تھا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی بڑی بات ہوگی، جی بالکل۔ وہ اندر سے یہ سوچ رہا ہوگا، اندر سے وہ ویسا ہوگا، اس نے فلان جگہ ایسا کیا ہوگا، یہ ہوگا، سارے کا سارا ہمارا تصور ہے، اور اسی تصور کے نتیجے میں ہم اپنا پرسیپشن آہستہ 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 مرحلہ بمرحلہ مضبوط کرتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر وہ قوت جو ہے جس کو ہم وہم اور خیال کی قوت کہتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر ہے، بالکل۔ چونکہ معلوم ہے اس لیے اللہ نے روکا۔ ویسے ہی جیسے فلان کھانا آپ کے لیے مفید ہے، فلان کھانا آپ کے لیے مضر ہے، کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے نہ کھاؤ، تو وہ اپنے لیے نہیں کہتا، ہمارے لیے کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے بہت زیادہ بچو، چونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس پر پھر بہت ساری بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک بیماری نہیں آئی ہے۔ اس لیے اس سے جو بیماریاں وجود میں آتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد میں فرمایا، ولا تجسسوا، چونکہ وہی جو آپ نے بدگمانی اپنے اندر کریٹ کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں سامنے والے بندے کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، پارٹنر ہے، آپ کا کوئی رقیب ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، تمام انسان ہے نا، ان سب میں سے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی حساسیت اور کوئی نہ کوئی الرجی ہے، وہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ۔ اب اس سے آگے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد والی آیت میں ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ایک تو اس سے اپنے آپ کو روکو، مضبوطی سے روکو، اور دوسرا یہ کہ پھر اچھا ایسا ہوگا، اب مجھے اس کی کھوج میں جانا چاہیے، چونکہ ذہن میں پہلے ہم نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہے نا، اس کے بعد اب ہم اس کی کھوج میں جاتے ہیں، اچھا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، ادھر فون کرو، ادھر فون کرو، یار یہ ایسا تو نہیں ہے، یار وہ ویسا تو نہیں ہے، کوئی تم نے اس کے بارے میں بات سنی ہے، میں نے کوئی ایسی بات سنی ہے، شروع یہاں سے کیا جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر آپ اس کے اندر کی باتیں نکال کر اس پر پرزے لگاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے بارے میں اس طرح سے کھوج میں نہ لگے رہو، جاسوسی نہ کرتے رہو، اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے فلانی ایسا تھا، میں نے تحقیق کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، میرے پاس معلومات ہیں۔ یہ معلومات کیسے کریٹ ہوئیں، کیسے آپ کے پاس جمع ہوئیں؟ ابتدا میں آپ نے بدگمانی سے کام لیا، وہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ بیماری کی صورت میں جڑ پکڑ گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پیچھے اپنے بندے لگا دیے، فون کھڑکا دیا، اپنے اس کریشن کو آپ نے مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے ایک اپنا ذہن بنا لیا تو وہ ہے بیماری، وہ ہے جراثیم، وہ ہے اسی طرح کی بیماری جس طرح کی بیماری عام طور پر پھیلنے والی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر ملیریا ہو، اس کے برتن میں دوسرا کھانا نہیں کھاتا، کسی کو زکام ہو، نزلہ ہو، اس کے برتن میں دوسرا کھانا نہیں کھاتا، اسے کہا جاتا ہے ماسک لگاؤ، کیوں؟ یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی بیماری ہے، یہ پھیلنے والی بیماری ہے، پھیلانے کا ذریعہ برتن ہے وہاں پر اس بیماری کو، یہاں پر غیبت ہے۔ آپ نے اگلے کے سامنے ایک بات کر دی، پہلے ایک بندہ دوسرے کے سامنے بات کرتا تھا،
ایک بندہ وہ سنتا تھا، آگے مثلا 5-6 بندوں میں اس نے بات کر دی. لیکن آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں فیس بک ہے، آپ کے ہاتھ میں دیگر ذرائع موجود ہیں، اپلیکیشن موجود ہیں. آپ نے ایک جملہ ڈال دیا، پورے شہر کے اندر نہیں، پورے ملک کے اندر نہیں بھئی، پوری دنیا کے اندر آپ نے اس بندے کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا. کیا ہے؟ اگر یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے اس میں وہ بیماری دیکھی ہو، تب اس کا بیان کرنا اتنا بڑا جرم ہے. چونکہ آپ نے اگر اس کے اندر یہ بیماری دیکھی، اس کا کوئی عیب آپ کو پتا چلا، اس کا گناہ پتا چلا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھپایا نہیں، بیان کیا، تو یہاں پر قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ آگے اصل شکل دکھاتا ہے قرآن. یہاں پر تمثیل بیان نہیں کر رہا، شباہت بیان نہیں کر رہا، بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. کیا مطلب؟ آنکھوں سے صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے، صرف پردہ ہٹ جائے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک فرمان ہے لو تکاشفتم ما تدافنتم، پردے ہٹ جائیں، ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے. کیوں؟ اندر سے ایک خنزیر نکل آئے گا، دوسرا کتا، تیسرا سانپ، چوتھا اژدہا، انسان کوئی نہیں ہوگا. چونکہ وہ ساری بیماریاں، سارے عیوب جو نفسیاتی اور خصوصیات کے حوالے سے، حیوانی خصوصیات کے، وہ جب انسان کے اندر آ جائیں تو پھر انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر اندر سے وہ وہی حیوان ہوتا ہے. اس کے ہٹنے، اس کے دیکھنے کے لیے صرف وہ پردہ ہٹنا چاہیے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں تھے، تشریف فرما تھے. مطاف جہاں پر خانہ کعبہ ہے، ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، کہا کہ یا ابن رسول اللہ دیکھیے کتنی برکت اور رونق ہے، آج بہت بڑی تعداد میں حاجی ہیں. امام رو پڑے، کہا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخنے چلانے والے جانور ہیں. بیچارہ پریشان ہو گیا. کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ کہا قریب آؤ. قریب آئے، ہاتھ کا اشارہ کیا، آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. اب کیا دیکھتا ہے؟ وہی مطاف ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی انسان تھے نا پہلے، صرف پردہ ہٹ گیا. اب اصلیت نظر آ رہی ہے. کیا؟ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اور جانور ہے. جیسے ہی یہ دیکھا بیچارہ رو پڑا، پریشان ہو گیا. کہا یا ابن رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ حقیقت ہے ان انسانوں کی. قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ جو دوسروں کی غیبت ہے، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ جو ہمارے اخلاقی گناہ ہیں وہ اس طرح کے ہیں، جب ہم عادی ہو جاتے ہیں تو پھر انہی گناہوں کو ہم اپنے وجود کی خوراک بنا لیتے ہیں. اور جب وجود کی خوراک وہی گناہ بن جائیں تو اس کے بعد پھر انسان کیا ڈیولپ ہوگا؟ وہی حیوان اور وہی نجاست، صرف پردہ ہٹنے کی دیر. اللہ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں ہمیں اس طرح کی تمام بیماریوں سے توبہ کرنے کی آمین توفیق عطا آمین فرمائے. آمین آمین. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. امین شہیدی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا ہمارے علماء کرام جو بات کریں گے، دیکھیں ٹیکنیکلی اگر سمجھا جائے اس چیز کو تو سب سے پہلے جو نقصان ہے اس کا، اب ہم اگر آج کے زمانے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار نیگیٹو انرجی دور کریں، نیگیٹو انرجی دور کریں. خواہ مخواہ آپ اپنے اندر کیوں نیگیٹو انرجی بھر رہے ہیں؟ کیوں خواہ مخواہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور جب آپ اپنے اندر نیگیٹو انرجی بھرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، جسم میں بھی درد رہتا ہے، سر بھی بھاری رہتا ہے، سارا دن بھی ضائع ہوتا ہے، خواہ مخواہ دوسرے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، خواہ مخواہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو گناہ بھی آپ کما رہے ہیں، پھر دنیا میں بھی آپ جو ہے وہ خواہ مخواہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. امین شہیدی صاحب کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جاسوسی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجسس میں، جاسوسی میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے تاثر غلط نہ جائے. بعض جگہ پر جاسوسی کرنا فرض ہوتا ہے. اچھا، اور وہ بالکل الگ بالکل اس لیے فرض ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے
اگر کوئی ہمارے اداروں کے لوگ کسی دوسرے ملک میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں وہ اپنی سلامتی اسلام کی بقا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے پہلے جاسوس بھیجے، یعنی خبر دینے والے کہ مجھے خبر دی جائے۔ مکہ مکرمہ میں خود نبی علیہ السلام کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کو خبر دیا کرتے، بدر سے پہلے بھی خبر دی، عہد سے پہلے بھی خبر دی۔ تو بعض جگہوں پر جاسوسی کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ جو جاسوسی ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ جاسوسی میں لے گئے، اصل میں وہ جو ٹو ہم جسے کہتے ہیں نا، جاسوسی بالکل ایک الگ دشمن کی ٹو میں لگے رہنا، وہ دشمن جو اسلام کا ہے وہ درست ہے، باقی کسی کی ٹو میں آپس میں نہیں لگنا۔ ٹو میں لگے رہتے ہیں، وہ ایک ہماری عادت ہو گئی ہے شاہ صاحب، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یار کو بتاؤ یار اس کے بارے میں کوئی بات، یار اس کو تھوڑا نیچے کریں، یار اس کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، اس کو ذرا سوشل میڈیا پہ گندا کریں، اس کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، اس کو پبلک میں ذرا اچھالیں، ذرا اس کا مزہ لیں تھوڑا۔ یہ چل گیا ہے آج کل، یہ شغل ہے، یہ شغل ہے۔ ایک چھوٹی سی کسی کی کوئی بات پکڑ کے اور آپ جو ہے وہ غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر کے آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل وجہ بات ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں بیچ میں اپنے لوچ ضرور تل رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، آپ جب خواہ کسی کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، آپ غیبتیں کر رہے ہیں، آپ گوسپس کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اللہ رسول کا نام لے سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ بیٹھ کے درود پڑھتے رہیں، تو یہ وہ والا ٹائم ہے نا جس میں آپ خواہ ادھر ادھر جو مصروف چل رہے ہیں۔ اچھا نہیں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا، آپ نے بھی تو جانا ہے۔ نہیں جانا، شاہ صاحب ویسے لگا ہوا تھا۔ اچھا اچھا، گمان کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تو دنیاوی گمان بدگمانی کی بات ہو گئی۔ کئی دفعہ آپ مطلب انبیاء کرام کے بارے میں گمان کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں گمان کرتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں ذرا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج بہت ہی اچھا موضوع جس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے اور ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اس کو آج ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے نا، اس میں مت پڑھ، اس معاملے میں مت پڑھ، اور یہ یقین رکھ کہ بے شک تیرے کانوں کے بارے میں، تیری آنکھوں کے بارے میں اور تیرے دل کے بارے میں، سب کسی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک مسلمان ہوتے ہوئے پابند ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پورے جسم کو، ہر عضو کو اگر وہ استعمال کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں کرے۔ بے شک یہ جو آپ نے گمان کی ہماری بات ہو رہی ہے، جیسے شہیدی صاحب نے کہا، گمان دو طرح کا ہے، ایک نیک گمان اور ایک بد گمان۔ بعض اوقات گمان رکھنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی، غلط گمان کرنا کہ اللہ میرے ساتھ یوں کرے گا، یعنی اللہ کے بارے میں غلط سوچنا، یا انبیاء کے بارے میں غلط گمان کرنا، نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں حرام کہ اللہ نے تو کبھی میرا اچھا چاہا ہی نہیں۔ یہ حرام ہے، اور اگر اس کو زبان پر لے کے آئیں گے تو یہ کفر کے درجے میں بھی چلا جائے۔ یعنی آپ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے تو کبھی اچھا سوچ، یہ تو کفر ہے، آپ تو اسلام سے گئے۔ تو یہ غلط چیز اپنے دل میں ڈال کر اس پہ پکا ہو جانا، یعنی خیال کو جزم کر لینا، یہ گمان ہوتا ہے۔ پہلے تو گمان کی تعریف ہونی چاہیے نا، کہ ایک خیال آپ کے آیا، آپ نے اس خیال کو اپنے دل میں مضبوط کر لیا۔ اب یہ کب اچھا اور برا ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں بری بات آئی اور آپ نے اس کا ریئیکشن دے دیا۔ ریئیکشن دو طرح کا ہے، ایک زبان سے اور ایک اپنی قلبی کیفیات سے۔ زبان سے یہ کہ آپ نے زبان سے اس کو کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، غلط ہے، اور اگر آپ نے اس کو دل کے اندر آپ کے آ گیا تو دل کا یہ کہ اس کو اتنی پکی جگہ دے دی کہ
اس جیسا آپ نے جو گمان کیا بندے کے بارے میں وہ اس کا اثر ہو گیا. مثلا آپ نے کسی کے بارے میں گمان کیا کہ یار یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے, آپ دل میں اس کی نفرت آ گئی. اگر ذہن میں ویسے خیال آ گیا یا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا, یہ قابل گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو کہ یا زبان سے آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں یا آپ اس جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں نفرت شروع کر دیں, تو یہ آپ کی بدگمانی میں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک گمان جو ہوتا ہے وہ حرام ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ, حضور کی ذات کے ساتھ, یہ بدگمانی یہ حرام ہے. بعض اوقات یہ جو بدگمانی ہے یہ بدگمانی آپ کی جائز ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ بدگمانی جائز ہے, اور یہ جائز کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ہی فاسق اور فاجر, وہ روزانہ لوگوں کو لوٹتا ہے. آج بھی پسٹل لے کے جا رہے, آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل دیکھا تو آپ نے کہہ دیا یار یہ آج پھر کسی کو لوٹے گا, یہ جائز ہے. ظالم اس کے طرز عمل سے ایک چیز واضح ہے. ٹھیک ہے, روزانہ ایک آدمی ہاتھ میں شراب پی کر وہ آتا ہے, باہر دنگا فساد کرتا ہے, آج پھر وہ بوتل پکڑ کے جا رہا ہے اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یار یہ آج پھر شراب پی کے نا یہاں گڑبڑ کرے گا, تو یہ جائز ہے. وہاں پہ مسلمان کی بھی تو ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے. اس میں یعنی ہم تو بات گمان کی کر رہے ہیں. گمان کی. اچھا, ایک آ گیا جی کہ جو گمان آپ کے لیے مستحب ہے, یعنی آپ کے لیے اچھا بہتر ہے, وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظن المومنین خیرا, مومنین کے لیے نیک گمان رکھو, بہتر گمان رکھو. اگر دو جہتیں کسی کام کی ہیں تو ان میں سے آپ نیگیٹیوٹی کو نہ لے کے آؤ, پازیٹیو چیز کو لے کے آؤ. جیسے کہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رستے میں ایک لکڑی گاڑ رہا تھا, جسے ہم اپنی پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں. اچھا, تو وہ کھونٹی وہ گاڑ رہا ہے, تو دیکھنے والے نے دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو اس بدتمیز کو کہ یہ راستے میں کر رہے تاکہ کوئی جناب اٹک کے نہ راستے کے قریب ہی نہیں تاکہ کسی کو نقصان ہو اور وہ گرے. تو اس نیک بزرگ نے اس کو سمجھایا بھائی یہ گمان کیوں نہیں کرتا کہ یہ اس لیے یہاں یہ کر رہا ہے کہ یہاں مسافر گزرتے ہوئے یہاں درخت ہیں اور چھاؤں ہے, تو وہ قریب یہاں کھونٹی جو ہے نا وہ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جانور کو آرام سے باندھ دیں اور ان کو سہولت ملے. تو ہم نے بدگمانی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں, اور جب یہ نیگیٹیوٹی عام مسلمان کے والے میں ہو تو وہ ناجائز ہے. جب یہ غلط خیال, یہ بدگمانی عالم کے بارے میں ہو, کسی نیک شخص کے بارے میں ہو, یا کسی اور اوپر چلے جائیں تو نبی کے صحابہ کے بارے میں ہو یا آل بیت کے بارے میں ہو, تو یہ جتنی بڑی شخصیات ہوں گی اتنے بڑے یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہو تو اس کا کس قدر جو ہے نا وہ خطرناک معاملہ ہوگا. اور ایک بات یہاں چل رہی تھی, میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. بات یہاں چل رہی تھی کہ کسی کے اندر اگر آپ گناہ دیکھیں تو آپ اس گناہ کی اصلاح کریں اور سب کے سامنے آپ نہ کریں. اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بدمعاش ہے, بعض اوقات تو ہم لوگوں کو سچ وہاں یاد آتا ہے کہ جہاں فساد کر, یار میں جھوٹ بول رہے تھے, پتہ ہے کہ یہاں میرے سچ بولنے سے لڑائی, اور یار میں جھوٹ بول دیتا, روز جھوٹ بولے گا, لیکن جہاں لڑائی کروانی ہوگی وہاں کہے گا یار میں تو سچ بول رہا ہوں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جہاں دیکھو فتنہ بڑھ رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, وہاں تمہارا جھوٹ کا یعنی سچ کا ترک کرنا تمہارے لیے وہ بہتر ہے. یہ شرعی مسائل ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کے سامنے گناہ کیا ہے, اب آپ کے لیے یہ نہیں کہتی ہے شریعت کہ اس کو کوئی درا اور اس کو وہاں سمجھاؤ, نہیں, جب جرم سرعام ہوا ہے تو اس کا اصلاح بھی اور اس کی خلاف بات بھی سرعام ہوگی. اور جرم اگر پوشیدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے پوشیدگی میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالیں. حضرت مولا کائنات ویسے حضور جب معراج کے لیے گئے, واپس تشریف لائے, تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل تحفہ دیا ہے, اور فرمایا کہ اپنے صحابہ کا تو نے انٹرویو, میں لفظ انگلش میں بول رہا ہوں, یعنی ان کو تم نے پوچھنا ہے
اور اس کا جو مستحق ہو اس کو یہ تحفہ دینا ہے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر اگر یہ تحفہ تجھے ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں سچ کو عام کر دوں گا. عمر تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں انصاف کا بول بالا کر دوں گا. عثمان اگر تجھے ملے یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا کہ دنیا میں حیا کا بول بالا ہو. علی اگر تجھے یہ تحفہ ملے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. اللہ. میرے نبی نے بلایا اور چادر تھی وہ چادر عطا فرمائی. فرمایا علی میرے رب نے مجھے یہی فرمایا تھا یہ تحفہ تیرے لیے. اللہ. تو یہ پردہ پوشی. اور میں آخری بات کر رہا ہوں یہ میرے سننے والے سن لیں. بڑی اہم بات ہے آج ہمارے اس اسٹیج سے جاری ہے. آج یوٹیوبرز کو آپ دیکھیں میں کئی دفعہ ہمارے سامنے کلپنگ آتی ہے ہم دیکھنا پڑتا ہے. فیصل بھائی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے وہ اپنے معاملات کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے یہ جائیں گے دیوار پھلانگ کے اس کے منہ میں جا کر گھسیڑیں گے مائک آپ کیا کر رہے ہو. بے شک اگر لڑکا لڑکی وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کا وہ گناہ ان کی ذات تک تھا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ تھا کہ جب تک 4 لوگ ان کو بے حیائی میں بالکل واضح طور پر نہ دیکھیں اس وقت تک تم کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہو. یہ کیمرہ پکڑے ہوئے بندے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ جائے اور جا کر اس کے گناہ کو پوری عوام کے سامنے لے کر آ جائے جس سے لوگوں کی نظر میں گناہ نہ رہے. سن لیں یہ یوٹیوبر یہ جو آج روز مائک پکڑ کر کبھی کس کے گھر گھسے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کس کے. یاد رکھیں آپ لوگ آپ کو کسی طور پر بھی آپ کا یہ کام جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر کوئی قوت ہے ریاست ہے اور ریاست کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس قسم کے گناہوں کو روکنا ہے وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ الگ ہے. یوں آپ کیمرے پکڑ کے کبھی آپ چھاپا مار رہے ہیں کسی کی بیٹھک پہ کبھی کسی کے گھر پہ اس نے وہ گناہ کیا ہوا تھا عوام کی نگاہ سے چھپ کے تم نے اس کو سرے عام کر کے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے حالانکہ ابھی وہ گناہ واضح ہوا ہی نہیں تھا. یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے یار. لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جو آج کل ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے وہ نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے آئیں گے لائکس کہاں سے آئیں گی فالوورز کہاں سے بڑھیں گے. یہ سنسیشن جو ہے یہ سنسیشن بہت آگے چلی گئی ہے. یہ نیگیٹو ہم مطلب میں اگر اپنی لائف کی بھی بات کرتا ہوں میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ ڈرامہ کیا جاتا ہے یعنی لڑکی لڑکے کو کسی پارک میں بٹھائیں گے پھر وہ کہے گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بیائی ہو رہی ہے ہم ان کو موقع پہ جا کے پکڑیں گے اور دوسری تیسری چوتھی ویڈیو میں ان کے دیکھیں گے وہی لڑکا لڑکی ان کے کسی اور اس میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے بے حیائی کو بھی یوں ظاہر کیا کہ آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہیں ڈبل سے ٹرپل گناہ. آج کل بس یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اگر لوگوں کو یہ ڈر ہو ان چیزوں کا بھائی تو وہ تو بہت سارے کام ہیں جو انسان نہ کرے وہ تو بہت سارے کام ہیں لیکن لوگ تو بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ تو خیر اللہ ہی معاف کرے. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ماشاءاللہ سے اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا, اتنے لوگوں سے دوستی رہی ہوگی, اتنے لوگوں سے ملنا جلنا رہا ہوگا, آپ نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر یہ جو آج ہم بدگمانی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو غیبتوں کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں, آپ نے کس کو اوپر جاتے دیکھا اور کس کو نیچے آتے دیکھا؟ دیکھیے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو کثرت سے ظن کرنے سے بچو, گمان کرنے سے بچو. بعض ظن جو گناہ ہوتے ہیں. ظن کی دو قسمیں, ایک ہے حسن ظن, ایک ہے سوء ظن. سوء ظن مطلوب ہے اور حسن ظن مطلوب ہے اور سوء ظن مذموم ہے. سوء ظن نہیں کرنا. یہ کیوں؟ دیکھو, ایک انسان کا رویہ دوسروں کے بارے میں اس کے ظن سے پیدا ہوتا ہے. ہم دوسرے کے بارے میں وہی رویہ رکھیں جو ہمارا ظن ہوگا اس کے بارے میں. واہ واہ. اگر ہمارا اس کے بارے میں اچھا ظن ہے, ہمارا اس کا معاملہ اچھا ہوگا. اگر برا ظن ہے, ہم اس کے بارے میں برا سوچیں گے. تو ظن جو ہے, اچھا ظن مطلوب ہے اور سوء ظن مذموم ہے, اس کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں حسن ظن یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے بارے میں حسن ظن رکھیں, صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں, صالحین امت کے بارے میں حسن ظن رکھیں, ہمارے ائمہ جو ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں. اگر کوئی بات ہے تو ہم سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہے کہ جس وجہ سے ان کا یہ موقف ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. جو ہمارے ائمہ ہیں, جو ہمارے فکری ائمہ ہیں, جیسے امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, یہ بزرگان دین جنہوں نے ہماری رہنمائی کی, ان کے بارے میں کبھی ہم سوء ظن نہ رکھیں. اپنے علماء کے بارے میں کبھی سوء ظن نہ رکھیں, ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا ظن رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری خیر خواہ ہیں. یہ لوگ ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں. دنیا والے تو ہمیں دنیا کی باتیں, یہ تو ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں. اس لیے اگر ان کی طرف سے کوئی بات پہنچ جائے, ہمیشہ اسے حسن ظن رکھے. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی, اسی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ حسن ظن جو ہے یہ مطلوب ہے. اور اللہ کے بارے میں کبھی بھی برا ظن نہ رکھے, کیونکہ اللہ ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر تکلیف آ گئی ہے, ضرور ہماری کوئی کمی ہے. اس کی مثال آپ ایسی سمجھیں, آپ کا بچہ روتے ہوئے آتا ہے, آپ اسے پوچھتے بیٹا کس نے مارا, تو وہ کہتا مجھے فلاں شخص نے مارا. اگر وہ آپ کا دشمن, آپ کہیں یہ تو اس کو ہم پسند ہے, نہ ہماری اولاد پسند ہے. اگر وہ آ کر کہے, آپ نے پوچھا بیٹا کس نے مارا, وہ کہتا ماموں نے مارا, آپ کہیں گے بیٹا تیری کوئی غلطی ہے. واہ 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 تو اللہ جو ہے ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کریں. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کوئی وجہ ہے, ہماری کمی ہے. تو حسن ظن جو ہے یہ مطلوب ہے, سوء ظن جو ہے وہ مذموم ہے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, آنا عند حدیث قدسی آنا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کا جو میرے بارے میں ظن رکھتا ہے. جو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن عبادہ, حسن ظن رکھنا اللہ کے بارے یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے, لا یموت احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ, تم اس وقت جب تم مرو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. حدیث قدسی ہے, لمبا ہو رہا ہے, میں دادا حضرت ابی سعید الخدری سے روایت ہے کہ فرماتے اللہ کے رسول نے ایک دن کہا کہ اب میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام جو مومنین سے کرے وہ کیا ہوگا, اور مومنین کیا جو پہلی بات کیا کریں گے. یا رسول اللہ اخبرنا, بتائیے. اللہ فرمایا, رسول فرمایا اللہ سب سے پہلے اپنے بندوں سے احببتم لقائی, کیا تم نے میری ملاقات کو کبھی پسند کیا کہ میں اللہ سے ملاقات ہوگی, ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہوگی, تمہارے دل میں کبھی شوق پیدا ہوا؟ کہ ہاں یا اللہ شوق. کیوں شوق پیدا؟ ہمیں اس لیے شوق پیدا ہوا جب ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی تو ہمیں معاف کر دے گا, ہمیں بخش دے گا. اللہ فرمائے جاؤ میں نے تم کو معاف کیا. حسن ظن جو ہے یہ بڑی عبادت ہے. ہمیشہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن رکھے, کبھی ان میں سوء ظن نہ رکھے. اگر کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کی وجہ تلاش کرے کہ کس وجہ سے یہ ہوئی ہے, سمجھے نا. تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری خوبصورت بات, خوبصورت بات. ماشاءاللہ.
مفتی نوید عباسی صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اس آپ کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کے گمان میرے بارے میں ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ کے بارے میں میرا جو گمان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. وہ آپ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ مجھے پتا ہے. جناب مفتی نوید عباسی صاحب, مجھے کہہ لینے دیجئے. آپ فرمائیں. نہیں, آپ فرمائیں. میں ایک سوال کر بیٹھا, اور ہم نے دیکھیں, میں اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو دنیاوی ایکسپیرینس ہے, ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے خواہ الجھے رہتے ہیں بہت سارے مسئلوں میں. یہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, اور وہ الجھے ہی رہتے ہیں. وہ اچھا, اس میں پھر ان کی کچھ کی اپنی احساس سے کمتری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب وہ دوسروں کے بارے میں اس طرح سے گمان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا نیچے کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے بہت دیکھے, مطلب ان کو یقین ہے اللہ پہ. جیسے میں بیٹھا ہوں, میں سچ بتاتا ہوں, میں کراچی آیا تھا, ایسے ہاتھ جھٹکتا ہوا آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے, بس یہ یقین تھا کہ بہت کام ہونا ہے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, تب سے مستقل کام کر رہا ہوں الحمدللہ. سو یہ یقین جو ہے, اس پہ گمان کا کتنا اثر ہے, اور یقین پہ ہائے ہائے معذرت, مجھے کہہ لینے دیجئے کہ چھوٹا سا ایک بریک ہے, ہم بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بدگمانی کے اوپر بات چل رہی ہے. بدگمانی سے بات گھومتی ہے, غیبت پہ چلی جاتی ہے, غیبت سے گوسپس پہ چلی جاتی ہے, گوسپ سے اور باتیں بڑھتی ہیں, تو پھر آج کے دور کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. بیک بائٹنگ شروع ہو جاتی ہے, جو کہ بہت غیبت میں غیبت ہی ہے بیک بائٹنگ کرنا. اور اس کے علاوہ پھر کسی کی کردار کشی کرنا, وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کو بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں کسی سے, بڑی خوبصورت بات ابھی پروفیسر صاحب کر گئے کہ وہ باہر والا مارتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, پر گھر میں اگر ماموں یا چچا کچھ کہہ دے آپ کو, بچے کو, آپ کے بچے کو, تو آپ کہتے ہیں نہیں پیار بھی تو کرتا ہے نا وہ تم سے, تم نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا. تو دیکھیں, پازیٹیو سوچ ایک دوسرے کے لیے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے. بٹ یہ جو یقین کا ایک سلسلہ ہے کہ ایک تو آپ کا یقین کامل ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ملے گی ترقی, یا آپ کو زندگی میں کامیابی ملے گی, یا آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو زندگی میں یہ ڈھارس ہے اپنے اندر کہ یار مجھے اللہ اس وجہ سے معاف ضرور کر دے گا, یا مجھے وہ آگے ضرور لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل بھائی, اس لمحہ موجود میں جو لوگ دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو پیچھے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں, دوسرے کو گرا کر کسی بھی ذریعے سے, سازش کے ذریعے, تو ایسے لوگ کبھی معاشرے میں کامیاب نہیں ہوتے. وقتی کامیابی ان کو مل جاتی ہے, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, وقتی طور پر وہ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں, لیکن کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے ایسا گرتے ہیں کہ واپس چڑھنے کے قابل نہیں رہتے. ویری ٹرو. اس حوالے سے بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے, اسی شہر کے بڑے لوگوں کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جو کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. جنہیں میڈیا گھنٹوں دکھاتا تھا اب انہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, یا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا, پابندی لگ گئی ہے. تو ہمیں یہ جو عروج و زوال ہے نا, اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. عروج اور کبریائی ہمیشہ اللہ ہی کی ہے, باقی لوگوں کو زوال بھی آتا ہے. تو اگر آپ کا یقین پختہ ہے, آپ کو اپنے اوپر یقین ہے, آپ اپنی محنت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے جب آپ کامیابی کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا, تو فیصل قریشی صاحب, آدمی راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو یہاں جب چینل سے بھی باہر نکلتے ہیں یا کہیں بھی گزریں تو کتے راستے میں ہوتے ہیں, وہ بھونکتے رہتے ہیں. ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی. آپ اپنے مشن پر, اپنی منزل پر نظر رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو منزل مقصود آپ کو مل جائے گی. آپ نے اپنی بات کی تو, یا کسی اور کی بھی بات ہے, ہر کامیاب شخص جو ہوتا ہے
وہ اپنی محنت سے مسلسل اوپر بڑھتا ہے. واہ. کوئی آدمی اس کے حوالے سے بدگمانی کرے کہ جناب اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی, کوئی پیسہ چلایا ہوگا, کوئی ساز باز کی ہوگی, یہ کون کرتا ہے؟ حضرت میں معذرت کر رہا ہوں, ایک بڑا گھر دیکھتے ہیں ہم, جی مطلب یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, او یار اتنا بڑا گھر 2 نمبری کے پیسے سے ہی بن سکتا ہے. جی 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 بالکل ایسی. اس آدمی نے کتنی محنت کی ہوئی ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں گھر کے اندر کون رہتا ہے؟ یا کوئی بڑی گاڑی گزر رہی ہے, اوے یار اسمگلنگ کرتا ہوگا, یہ حرام خور. کیا بات حرام کو, 2 یہ ایک نمبری عام بات ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے حوالے سے, آپ چونکہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک بزرگ شخصیت ہیں, ان کو کوئی آدمی اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا تھا, نہ میں ان کا نام لیتا ہوں نہ میں اس گاڑی والے کا نام لے رہا ہوں. تو وہ جب گاڑی سے اترے تو ظاہر ہے 2-4 آدمی تھے, پروٹوکول تھا, وہ تو بزرگ ہیں, سادہ آدمی ہیں. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار یہ ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, لگتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 نمبر کا ہاتھ مارا ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چیز دی ہوگی, اللہ کا کرم ہو گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہوگی. تو یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے اور دوسرے کی کامیابی سے ہم جلتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں, وہ کسی کی کامیابی سے نہیں جلتے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق کیا تھا, وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدگمانی نہیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے حوالے سے, اور وہ ایک دوسرے کے حوالے سے حسن ظن رکھا کرتے تھے. اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو ان کی شکایت ہو گئی تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ جناب یہ کام آپ نے کس معنی میں کیا, کس طرز پر کیا, کیوں کیا ہے, پھر جا کر کوئی حکم لگتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس باب میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے ان کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے اور اپنی محنت مسلسل ہم کرتے رہیں. سبحان اللہ. مجھے ایک جوک یاد آ گیا, اپنا ذاتی ایک جوک یاد آ گیا. ہمارا ایک دوست رات کو بیٹھا ہوا تہجد میں نماز پڑھا, ہم سو رہے, پرانی بات, دعائیں مانگ رہا ہے, یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے, یا پروردگار میری دعائیں قبول کر لے. ویکھو اللہ جی سارے ستے پے نے, میں تواڈے کولوں دعاواں مانگ رہے ہیں, یا میرے پروردگار. میں تو میرا دوست اس کو چپیڑ مار کے کہندا کہ تو اپنی دعاواں مانگ, ساڈیاں شکایتاں کیوں لا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو یار یہ جوانی کے بچپن کے یہ بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دیکھیے, ہمیں مذاق بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین وہ خالق ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, مطلب اس کے بیچارے کا دیکھیں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. وہ تو ایک سادگی میں نہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ساری دنیا اللہ کو ہماری شکایت کیوں لگا رہا ہے. میں نے اس نے یہی کہا کہ اچھا بعض لوگ یہ بھی دعا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, یا اللہ اس کو تباہ کر دے, مجھے کامیاب کر دے. بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کفار کے بارے میں بھی پہلے ہدایت کی دعا کریں, ان کے اسلام کی دعا کریں, اور اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں مولا اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ اگلی بات کریں. وگرنہ ہمارا کام تو لوگوں کو راہ راست دکھانا ہے, ہمارا کام تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ نیکی کو حکم دیں, برائی سے منع کریں, یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. مفتی ابو محمد صاحب, یہی جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا, وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا. آپ نے بھی بہت کامیاب لوگ دیکھے ہیں, یہ بالکل دیکھیں صحیح بات ہے. میں جیسے چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک حالات ہم پاکستان کے اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایک ہر پاکستان کے دل میں نا ایک ہی بدگمانی ہے کہ یار پاکستان کا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا, پاکستان کا کیا ہوگا. بہت موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن ہم جو بچے ہوئے ہیں نا, وہ اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ آج بھی وہ پازیٹیو لوگ زیادہ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی آج بھی دنیا میں زیادہ ہے, اسی لیے ابھی تک یہ دنیا قائم ہے یا یہ ملک قائم ہے. تو خدا کے واسطے پازیٹیو سوچیں اپنے ملک کے بارے میں, پازیٹیو رہیں دوسروں کے بارے میں, پازیٹیو باتیں کیا کریں یار. یہ بدگمانی, تہمت کا تو ایک سب سے بڑا ایشو اب یہ آ گیا. پہلے تو تہمت آپ منہ سے لگاتے تھے, منہ پہ لگائی, 4 لوگوں میں لگائی, وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ نے ان 4 سے بعد میں جا کے معافی مانگ لی, بات ختم ہو گئی.
اگر بات ختم کرنی ہے تو، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے پہلے اس سے معافی مانگو بھائی جس پہ تم نے تہمت لگائی ہے، وہی نہ ملا تو پھر بندہ کتنے گیا. لیکن اب تو آپ گناہ جاریہ کر دیتے ہیں جب آپ چھاپ دیتے ہیں، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. وہ جتنی دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے، وہ جتنی دفعہ انسٹاگرام پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ فیس بک پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ ٹویٹر پہ گھومتا ہے، وہ جتنی دفعہ یوٹیوب پہ گھومتا ہے، وہ جہاں جہاں گھومتا رہتا ہے اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. چلیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رمضان میں بہت. وہ ایمان والا ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا کہہ دیا آپ کو؟ یہ تو حضور ہے، وہ چاہیں تو 700 حج کرنے والے کی خواب میں نہ آئیں، اور چاہیں تو ایک پولیس والے کی خواب میں آ جائیں، جسے ہم معاشرے کے طور پر ہر وقت کہتے ہیں جی یہ وہ کر رہے وہ کر رہے. تو میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی، اس کو پھر کر لیتے ہیں، کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہ لگائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ آپ ایک قبیلے سے کنورٹ ہوئے اسلام میں، تو وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی. بالکل یاد ہے. آپ نے دوبارہ شراب آپ نے پی لی، آد ماری حضور نے، پھر پی لی، پھر آد ماری، پھر پی لی. تو حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، یار روزہ نہیں پی جاتے تو یہ شراب، حضور آد مارتے تجھے. اللہ اس پر لعنت، حضور کے سامنے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کے رسول ہو. اچھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ فرمایا لا تعالیٰ نہ، عمر اس پہ لعنت نہ کر، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ یعنی کہ یہ جو پیار ہے، یہ جو عشق ہے، اس کا تعلق قلب کی کسی اور معاملات سے. تو میں ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور، میں اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں چونکہ ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی چیز ہو تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے. فیصل بھائی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا اہل دین، بعض جگہ میں جاتا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی 20 پراڈو چل رہی ہوتی ہیں، 10 سیکورٹی کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. میں پراڈو میری کہاں آئی؟ اب جب ہم اترتے ہیں تو کہاں سے اترتے ہیں؟ پراڈو سے. بالکل 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیاں. کیسے لوگ آتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حضور خدا کے لیے بس میری گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں. واہ واہ. اچھا اب ہم دل نہیں توڑ سکتے، ہم بیٹھیں گے جائیں گے پروگرام میں واپس آ جائیں گے، ہمارے پاس تو جو اپنی گاڑی ہے وہی ہے. اب جناب جب ہم جلسے سے اتر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، نیچے کمنٹس آ رہے ہیں ایران کا پیسہ آ گیا، سعودیہ کا پیسہ آ گیا، امریکہ کا پیسہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے کسی طرح کے عالم دین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھائی تم دین کا کام کرو، یہ 50-500 پراڈو تمہارے پاؤں کے لوگ آگے پیچھے گھومیں گے. تو ایک یوٹیوبر ہے، مجھے اس کا بڑی طبیعت خراب، وہ کہتا ہے اس کا باپ تو اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، یہ کل آئے تو ان کے پاس کہاں سے آ گئی یہ گاڑیاں. یار بدگمان آدمی ہو، تم نے اس سے پوچھا کہ گاڑی اس کی اپنی ہے یا اس کے مریدین، اس کے ہزاروں چاہنے والے وہ اس سعادت کے لیے کہ 2 منٹ کے لیے حضرت صاحب میری گاڑی میں بیٹھ جائیں وہ کر رہے. تو کس قدر تم بدگمانیاں پھیلا رہے ہو. تو کیا تم نے پوچھا اس سے یہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ پراڈو جو گاڑی ہے یہ اس کے نام رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ تو اس کے بعد بات کرو اور پھر اس سے پوچھو. اب اس بندے کی یہی نہیں. وہ میرے ایک دوست سے میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا یار اس کے پاس تو مہران گاڑی بھی نہیں ہے، ذاتی مہران گاڑی بھی نہیں ہے. حضرت آج میں آپ کو بتاؤں، میرے سیدی مرشدی میرے آقائی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے امریکہ سے لے کر افریقہ تک، یو کے، یورپ، ہر تقریباً ملک میں دنیا کے ان کے مریدین ہیں، دین کا کام کرنے والے شاگرد ہیں، اور پاکستان کے اندر سینکڑوں مدارس ان کی زیر نگرانی چل رہے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مساجد کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہمارے ادارے کے فضلاء کی آپ کو ملے گی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس شخصیت کے پاس اپنی ذاتی کوئی رہائش نہیں ہے. واہ 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 واہ. پنڈی اسلام آباد میں کوئی نہیں، وہی جو والدین بزرگوں کی پرانی گاؤں والی رہائش ہے وہی ہے. وہ ایک مدرسے کے ایک کمرے میں، مطلب 5 کمروں کا مکان ہے، 3 فیملیاں اس میں رہتی ہیں، ایک کمرے میں پچھلے 30 سال سے وہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جناب جس وقت وہ کہیں جاتے ہیں تو حضور پھر ان کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو بندہ کہے دیکھو یار ان مولویوں کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا مزے لگے ہوئے، کیا مزے لگے ہوئے یہ. تو اس لیے وہی بات فائنل آ گئی کہ جتنے آپ کسی بڑے دین سے وابستہ ہستی کے ساتھ بدگمانی کریں گے اتنا بڑا جرم ہے. اوپر سے نیچے آ جائیں، جیسے شیخ نے کہا صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں، صحابہ کرام کے اقوال کی بہتر تعویل کریں.
ہمارا وہ جملہ میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سیدی یسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں ایسی روایات کے جن روایات میں رسول اللہ کے صحابہ پر تان ملتا ہو ایسی روایتوں کو اٹھا کر راوی میں ڈبو دو، کیونکہ راوی کو برا بھلا کہنا آسان ہے، کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں اذان فجر کی طرف، پھر آ کے 2 منٹ آپ سے اور لیتے ہیں۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس میں جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔